بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ خداوند عالم سورہ زمر کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کو لے کے آیا، وہ جو صداقت کو لے کے آیا، وصدق بہ، اور وہ کہ جس نے تصدیق کی۔ ایک لے کے آیا، دوسرے نے تصدیق کی، ایک لے کے آیا، دوسرے نے گواہی دی۔ پتہ چلا کوئی ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ ہو سکتا ہے بھیجنے والا ایک ہو، لیکن بھیجنے والا ایک ہے، وہ آنے والے دو ہیں، تاکہ خدا و بندے کا فرق سمجھ میں آئے کہ جو ایک ہے وہ اللہ ہے، اور جو تقسیم ہو جائے وہ بندہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں رسول ہمارا ایسا، رسول کہہ رہا ہے کہ ہم نوری ہیں۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مسلمان کی مانیں کہ بانی اسلام کی مانیں۔ جو اسلام کا لانے والا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ نور تو ایک ہی تھا مگر دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک کو تاجدار انبیاء بنایا، دوسرے کو سردار اولیاء بنایا۔ فرق اس لیے نہیں ہے کہ تقسیم کرنے والا عادل ہے، انہیں بھی سردار بنایا، انہیں بھی سردار بنایا، انہیں بھی رہبر بنایا، انہیں بھی رہبر بنایا، انہیں بھی ہادی بنایا، انہیں بھی ہادی بنایا، انہیں انبیاء کا سردار بنایا، انہیں اولیاء کا تاجدار بنایا، انہیں شب معراج عرش پہ بلا لیا، اس لیے کہ کہا کہ میرا عرش، تو عرش کو شکوہ نہ ہو کہ اپنا کہا تو مگر کبھی بیٹھا نہیں۔ دوسرے کو کعبے میں بھیج دیا کہ اپنا گھر تو کہا مگر کبھی آیا نہیں۔ کہا کہ ہم شکوے کا موقع نہ دیں گے، ہم شکایت کا موقع نہ دیں گے، وہاں محمد کو بلا لیں گے، یہاں علی کو بھیج دیں گے۔ وہ انبیاء کے سردار ہیں، یہ اولیاء کے تاجدار ہیں، ان کا لقب ابو طاہر، ان کا لقب ابو تراب، ان کا لقب ابو طاہر، ان کا لقب ابو تراب۔ آسمان سے پانی نازل کریں گے، زمین پر خاک بچھا دیں گے، خلافت بلا فصل کے لیے دلیل یہ فراہم کریں گے کہ مسلمانوں جب وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرنا۔
یہ ہیں علی و رسول، یہ علی و رسول کی شان ہے، کوئی اور بھی ہے اس شان والا جو نور میں شریک ہو؟ کوئی ہے بھی اس انداز والا؟ خلقت انا وعلی من نور واحد، اللہ نے مجھ کو اور علی کو ایک ہی نور سے خلق کیا۔ اگر نور کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر علم کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر حدیث کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر دیانت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر تقوی کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر عبادت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر شجاعت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر سخاوت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر صداقت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر مروت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر ازل کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر ابد کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر آغاز کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر انجام کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر ابتدا کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر انتہا کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر اول کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر آخر کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر دین کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر تقوی کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر طہارت کو سمجھنا چاہتے ہو، تو بغیر علی ولی اللہ کے سمجھ میں نہ آئے۔ اسی لیے ایک نے دو کو پہچانوایا تاکہ پورا معاملہ سمجھ میں آئے۔ اور پہچانتا کون ہے؟ کوئی دعویٰ کرنے والا ہو تو بتائے۔ کسی نے تاریخ میں دعویٰ کیا ہو، کسی نے ہسٹری میں دعویٰ کیا ہو، کوئی کہنے والا پیدا ہوا ہو جس نے یہ کہا ہو، کہیں پہ آپ نے لکھے ہوئے دیکھا ہو کہ میں نے علی کو پہچان لیا۔ کھٹانگ بھر کی زبان ہلانے میں کیا وقت لگتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے علی کو پہچان لیا، نہ کسی نے یہ کہا کہ میں نے علی کو پہچان لیا، نہ کسی نے یہ کہا کہ میں نے نبی کو پہچان لیا۔ کسی نے کہا کہ ہم نے حضور کو پہچان لیا، کسی نے کہا کہ ہم نے خدا کو پہچان لیا۔ تو نہ خدا کو پہچاننے کا کسی نے دعویٰ کیا، نہ رسول کو پہچاننے کا کسی نے دعویٰ کیا، نہ علی کو پہچاننے کا کسی نے دعویٰ کیا۔ ہاں، رسول نے بتایا ہے، جس نے سب کچھ بتایا اسی نے یہ بھی بتایا کہ کس نے کسے پہچانا۔ ایک دن ارشاد فرمانے لگے، یا علی، عجیب بات ہے، لاکھوں صحابہ کرام ہیں، مکے والے ہیں، مدینے والے ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، معزز ہستیاں ہیں، اگر نہ جانے کیا بات ہے، جب کوئی معاملہ چھڑتا ہے تو علی ہی یاد آتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، یا علی، یا علی تم نے یہ سنا، یا علی تم کو یہ معلوم ہے، یا علی تم یہ جانتے ہو۔ اور علی کا جواب بھی عجیب ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، جب رسول اللہ نے علی سے پوچھا کہ یا علی تم یہ جانتے ہو، کہیں پر نہیں دکھا دیجئے۔ کوئی سوال بھی اگر رسول اللہ نے کیا کہ یا علی تمہیں یہ معلوم ہے، یا علی تم یہ جانتے ہو، اس کے جواب میں علی نے ہمیشہ یہ کہا، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بس ایک معاملے میں ضرور کہا، جب معراج سے پلٹ کے آئے، جب وہاں سے پلٹ کے آئے تو کہا یہ بتائیے حالات معراج آپ بیان کریں گے کہ میں بیان؟ تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا بیان کرو گے۔ معراج پہ تو حضور گئے تھے، تو اگر حضور علی سے یہ کہتے کہ تم کیا بیان کرو گے تو کوئی تعجب کی بات تو تھی نہیں، مگر جب علی نے یہ کہا کہ معراج، حالات معراج آپ بیان کریں گے کہ میں بیان کروں،
تو یہ نہیں کہا کہ تم کیا بیان کرو گے، ہاتھ بھی دیکھ کے آئے تھے، انگوٹھی بھی دیکھ کے آئے تھے، لہجہ بھی سن کے آئے تھے۔ غور فرمایا آپ نے، اور کہا اس لیے کہ انا والی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ یہ خاک کا معاملہ تو تھا نہیں کہ ایک کو خبر ہو دوسرے کو پتہ نہ ہو، یہ ہے نور کا معاملہ، جو وہ وہاں دیکھ رہے تھے وہ یہ یہاں دیکھ رہے تھے۔ اور فرمایا آپ نے، تو پیغمبر نے اس راز کو کھولا، فرمانے لگے یا علی، اللہ کو نہیں پہچانا کسی نے سوائے میرے اور تمہارے، مجھے نہیں پہچانا کسی نے سوائے اللہ کے اور تمہارے، اور تمہیں نہیں پہچانا کسی نے سوائے اللہ کے اور میرے۔ بات مکمل ہو گئی، وہاں حدیث بیان ہو رہی تھی، یہاں کلمہ سیٹ ہو رہا تھا۔ وہاں حدیث بیان ہو رہی تھی، یہاں کلمہ سیٹ ہو رہا تھا۔ رسول نے کہا یا علی، اللہ کو نہیں پہچانا کسی نے سوائے میرے اور تمہارے۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول نے کہا یا علی، مجھے نہیں پہچانا کسی نے سوائے اللہ کے اور تمہارے۔ میں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اور جب وہ کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پہچانا کسی نے سوائے اللہ کے اور میرے، تو میں نے کہا علی ولی اللہ۔ تو حضور ہمارے ہاں معاملہ مکمل ہے، ادھورا نہیں ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، ولی بھی ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک کو جانتے ہیں، ہم ایک کو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے، ہم ایک کو پہچانتے ہیں اور کسی کو نہیں پہچانتے۔ جن جن کو اللہ نے پہچانوایا ہے ان کو ہم پہچانتے ہیں، انہی کو پہچاننے کا نتیجہ ہے کہ ہم زمانے کے سامنے اسلام کی ایک حسین اور خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں۔ انہی کرداروں کا نتیجہ ہے، انہی سیرتوں کا نتیجہ ہے، انہی کے افعال و اعمال کا نتیجہ ہے، انہی کی حیات کا رد عمل ہے، ان کے اعمال کا رد عمل ہے کہ جب ہم ان کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو زمانے والے سمٹ کے آ جاتے ہیں، ان کو ذکر اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ یہاں علم کا ذکر ہوتا ہے، یہاں تقوی کا ذکر ہوتا ہے، یہاں مروت کا ذکر ہوتا ہے، یہاں طہارت کا ذکر ہوتا ہے، یہاں تہذیب کا ذکر ہوتا ہے، یہاں تمدن کا ذکر ہوتا ہے، یہاں آدمیت کا ذکر ہوتا ہے، یہاں بشریت کا ذکر ہوتا ہے، یہاں انسانیت کا ذکر ہوتا ہے، یہاں مروت کا ذکر ہوتا ہے، یہاں شریعت کا ذکر ہوتا ہے، یہاں دین کا ذکر ہوتا ہے، یہاں اخلاق کا ذکر ہوتا ہے، یہاں انسانیت کا ذکر ہوتا ہے، یہاں آدمیت کا ذکر ہوتا ہے، یہاں اس پیغام کا ذکر ہوتا ہے جو انسانوں کو سمیٹتا ہے۔ اس لیے کہ انسان ظلم سے گھبراتا ہے، ستم سے گھبراتا ہے، تشدد سے گھبراتا ہے، قتل و غارت گری سے گھبراتا ہے، بربریت سے گھبراتا ہے، ظلم سے گھبراتا ہے۔ آج کے میپ پر اور آج کی دنیا میں آپ ذرا اسلام کی تصویر کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں گے کہ اسلام کی حسین تصویر کون سی ہے، اسلام کی خوبصورت تصویر کون سی ہے، اسلام کی کھینچ لینے والی تصویر کون سی ہے، اسلام کی سمیٹ لینے والی تصویر کون سی ہے، اسلام کی ڈرانے والی تسلیم کون سی ہے، اسلام کو پریشان کرنے والی تصویر کون سی ہے، اسلام کے نام پر انسان کو حیران کر دینے والی تصویر کون سی ہے، جو دیکھ کے کہے ارے یہی اسلام ہے، ہم تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اسلام ہے، ہم تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ خدا کا دین ہے۔ خدا کا دین اگر سمجھنا ہے
تو رسول کی زندگی کو سمجھیے، رسول کی سیرت کو سمجھیے، رسول کے پیغام کو سمجھیے، رسول کی حیات کو سمجھیے، رسول کے عمل کو سمجھیے، رسول کے خلق کو سمجھیے، رسول کی مروت کو سمجھیے، رسول کی عظمت کو سمجھیے، رسول کی صداقت کو سمجھیے، رسول کی جلالت کو سمجھیے، رسول کے تمدن کو سمجھیے، رسول کے خلق کو سمجھیے، رسول کی انسانوں کی خدمت کو سمجھیے، رسول کی مکی زندگی کو سمجھیے، رسول کی مدنی زندگی کو سمجھیے، رسول کی حدیثوں کو سمجھیے، رسول کے پیغام کو سمجھیے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے، جسے دیکھیے اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنے والے تو بہت ہیں مگر پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، کہنے والے تو بہت ہیں مگر پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، کہنے والے بہت ہیں مگر ان کے پیغام پر عمل کرنے والا نہیں ہے، کہ انہوں نے جو میسج دیا ہے، انہوں نے جو پیغام دیا ہے، انہوں نے جو زندگی گزاری ہے، انہوں نے جو اس اسلام کو پیش کیا ہے، انہوں نے جس قرآن کو پیش کیا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ شیعوں کے لیے نہیں ہے، وہ سنیوں کے لیے نہیں ہے، وہ نمازیوں کے لیے نہیں ہے، وہ روزہ داروں کے لیے نہیں ہے، وہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، وہ کعبے کا طواف کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ انسانوں کے لیے ہے، وہ آدمیوں کے لیے ہے، وہ شریفوں کے لیے ہے، وہ زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام ساری کائنات کو دعوت دیتا ہے، اسلام مسلمانوں کی حسین تصویر پیش کرنا چاہتا ہے۔ حضور سرور کائنات ہی کو دنیا نے نہیں پہچانا، سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے، سب سے بڑا المیہ یہی ہے۔ 1400 برس کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، مسلمان نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، مسلمان نے اللہ کے حبیب کو نہیں پہچانا۔ جب رسول ہی سمجھ میں نہ آیا تو اولاد کہاں سے سمجھ میں آ جائے گی؟ سارا اسلام سیرت رسول میں سمٹا ہوا ہے، پوری شریعت حضور کی ذات گرامی میں ہے، پورا دین میرے پیغمبر کی شخصیت میں ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش را کہ دیں ہما اوست، بمصطفیٰ بے رساں خیش را، ہم سے آپ سے سب سے کہہ رہے ہیں بمصطفیٰ بے رساں خیش را کہ دیں ہما اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ۔ سنیں مسلمانان عزیز، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، اپنے کو مصطفیٰ کی ذات سے قریب کرو کہ دین ہما اوست، جو کچھ بھی دین ہے وہ وہی ہے، مصطفیٰ ہی دین ہے، دین مصطفیٰ سے الگ نہیں ہے، جو مصطفیٰ ہیں وہی دین ہے، جو دین ہے وہی مصطفیٰ ہیں۔ چپ ہو تو دین ہے، بولیں تو مصطفیٰ ہے۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، اس لیے کہ وہی دین ہے، وہی اسلام ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس، ارے اگر ان تک نہ پہنچے تو بھی بولہبی ہی بولہبی ہے۔ مصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہما اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس، اگر ان کی ذات تک تم نہیں پہنچے تو پھر بولہبی ہی بولہبی ہے۔ اسلام کا سوال نہیں پیدا ہوتا، دین کا سوال نہیں پیدا ہوتا، شریعت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میرے رسول نے انسانیت کی دعوت دی، میرے رسول نے وہ پیغام دیا جو تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام آدمیوں کے لیے ہے، تمام سانس لینے والوں کے لیے ہے۔ جہاں جہاں جسموں میں لہو دوڑ رہا ہے ان کے لیے رسول اللہ کا پیغام ہے۔
جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے سانس لے رہے ہیں ان کے لیے رسول اللہ کا پیغام ہے۔ قرآن مسلسل اعلان کر رہا ہے، مسلسل بتا رہا ہے کہ ان کی معرفت کو حاصل کرو، ان کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، رسول نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے۔ قل یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تمام انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ کسی ملک کی قید نہیں ہے، کسی صوبے کی قید نہیں ہے، کسی بر اعظم کی قید نہیں ہے، امیر اور غریب اور چھوٹے اور بڑے اور کالے اور گورے کی کوئی قید نہیں ہے، میں سب لوگوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ سورہ سبا میں ارشاد ہوا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، وما ارسلناک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مگر کافہ ناس کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے۔ بشیر یعنی بشارت دینے والا، مبارکباد دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا۔ بشیر کہتے ہیں نیکوں کو خوشخبری سنانے والا، نذیر کہتے ہیں بروں کو ڈرانے والا۔ مجمع بھی تو کھچڑی ہے، بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے، اکثریت نہیں جانتی۔ قرآن اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ حبیب ہم آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیج رہے ہیں کافہ ناس کے واسطے، پوری انسانیت کے لیے، پوری بشریت کے لیے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اکثریت ہمیشہ ہی بھولی بنی رہی، اکثریت کا بھولپن کسی صورت سے نہیں جاتا۔ ہم نے آپ کو سب کے لیے بھیجا، رسول نے پوری بشریت کو پیغام دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ آپ دیکھیں اس میں اسلام کی روح سمٹ کے آ گئی، پیغمبر کے پیغام کو سمجھیے، اسلام کی روح کو سمیٹ دیا سرور کائنات نے ایک جملے میں۔ کیا؟ خیر الناس من ینفع الناس۔ انسان کا لفظ رکھا ہے، لوگوں کا لفظ رکھا ہے، فرقہ کا نام نہیں لیا ہے، مذہب کا نام نہیں لیا ہے، نماز اور روزے کا اور کعبے کا اور مسجد کا نام نہیں لیا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو اسلام کی بات ہو رہی ہے، یہ تو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام و مسلمانوں کی بات نہیں ہے، آدمیوں کی بات ہے، انسانوں کی بات ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے وہی بہترین انسان ہے۔ جو انسانوں کی ہیلپ کرتا ہے وہی بہترین انسان ہے، جو انسانوں کی مدد کرتا ہے وہی بہترین انسان ہے، جو انسانوں کے کام آتا ہے وہی بہترین انسان ہے۔ دولت معیار نہیں ہے، تاج معیار نہیں ہے، طاقت معیار نہیں ہے، حکومت معیار نہیں ہے، کرسی معیار نہیں ہے، سلطنت معیار نہیں ہے، یونیفارم معیار نہیں ہے، دسترخوان معیار نہیں ہے، کار معیار نہیں ہے، کوٹھی معیار نہیں ہے، علاقہ معیار نہیں ہے، زمین معیار نہیں ہے، ملکیت معیار نہیں ہے، انسانیت معیار ہے، آدمیت معیار ہے، شرافت معیار ہے، لوگوں کے کام آنا معیار ہے۔ اسلام کھانا کھلانے کا نام ہے، اسلام پانی پلانے کا نام ہے، اسلام گرتے ہوئوں کا بازو تھامنے کا نام ہے، اسلام لوگوں کے آنسو پوچھنے کا نام ہے، اسلام بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کا نام ہے، اسلام یتیموں کے لباس بنوانے کا نام ہے، اسلام بیواؤں کے مدد کرنے کا نام ہے، اسلام پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے، اسلام ماں کے احترام کا نام ہے، اسلام باپ کی تعظیم کا نام ہے،
اسلام بچوں کی تعلیم کا نام ہے، اسلام نیکی کا نام ہے، اسلام خیر کا نام ہے، اسلام بھلائی کا نام ہے، اسلام خوبی کا نام ہے۔ میں زمانے کو نیکیوں کا درس دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور سرور کائنات کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک عرب آیا، ایک عام عرب آیا، اور اس نے دست ادب جوڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی نیکی تعلیم کیجئے، آپ مجھے کوئی اچھی بات تعلیم کیجئے جو کائنات کی ہر بھلائی لے کے آیا ہے، جو کائنات کی ہر نیکی لے کے آیا ہے، جو کائنات کے ہر خیر کو لے کے آیا ہے، جو کائنات کی ہر خوبی کو لے کے آیا ہے۔ سوال کرنے والا اس سے سوال کر رہا ہے، یہاں سوال کی اہمیت نہیں ہے، جواب کی اہمیت ہے، اس لیے کہ نیکی کی تعلیم تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے، اچھائی کی تعلیم تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کوئی اچھی بات بتائیے، آپ کہہ دیں گے کہ اول وقت نماز پڑھا کیجئے، نماز قضا نہ ہو، ماں کا احترام کیا کیجئے، باپ کی تعظیم کیا کیجئے۔ بے شک صحیح جواب ہے، یہ تمام نیکیاں ہیں، تو نیکی تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، مگر یہاں کے اوپر اس سے سوال کیا جا رہا ہے جو سب سے بڑا ہادی ہے، جو سب سے بڑا رہبر ہے، جو سب سے بڑا رہنما ہے، جو رسول اعظم ہے۔ تو پرانے زمانے میں سنا یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے حکیموں کے نسخے لوگ لکھ لیتے تھے کہ دیکھیں انہوں نے کیا تشخیص کیا ہے، انہوں نے کون سی دوا لکھی ہے۔ لہذا سوال کی اہمیت نہیں ہے، جواب کی اہمیت ہے۔ ایک عرب نے آ کے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی نیکی تعلیم کیجیے۔ معلوم ہے پیغمبر نے کیا کہا؟ ارشاد فرمایا تحببوا الی الناس یحبوک، تم لوگوں سے محبت کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تم لوگوں کو محبت دو، لوگ تمہیں محبت دیں گے۔ یہ اسلام کا میسج ہے، یہ رسول کا پیغام ہے۔ ارشاد فرمایا تم لوگوں سے محبت کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ صبح قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو رسول اللہ نے بتایا جو تم سوسائٹی کو دو گے وہی پلٹ کے آئے گا۔ نیکی دو گے تو جواب میں نیکی آئے گی، خیر دو گے تو جواب میں خیر آئے گا، بھلائی دو گے تو جواب میں بھلائی آئے گی۔ جو تم لوگوں کو دو گے وہی لوگ تمہیں پلٹائیں گے، یہ میرا رسول بتا رہا ہے۔ اب جو لوگ ہم سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بڑے بڑے گھرانے خاک میں مل گئے، بڑے بڑے خاندان مٹ گئے، نہ کوئی تاج والا رہا، نہ کوئی تخت والا رہا، نہ کوئی سلطنت والا رہا، نہ کوئی حکومت والا رہا، بڑے بڑے بادشاہوں کے گھرانے مٹی میں مل گئے۔ یہ کیسا بادشاہ تھا جس نے جو کی روٹی کھائی، پیوندار لباس پہنا، خاک پر بیٹھا، کل بھی جناب امیر تھا۔ یہ کیسا سلطان تھا، یہ کیسا ملک تھا، یہ کیسا بادشاہ تھا، یہ کیسا شہنشاہ تھا، ہمیشہ خاک پر بیٹھا، پیوندار کپڑے پہنے، جو کی روٹی کھائی، کل بھی جناب امیر تھا، آج بھی جناب امیر ہے، قیامت تک جناب امیر رہے گا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، خاندان مٹ گئے، گھرانے مٹ گئے، بنی امیہ مٹ گئے، بنی عباس مٹ گئے، ترک و تاتار مٹ گئے، مغل سلاطین مٹ گئے، کسی کا کوئی نام لیوا زندہ نہیں ہے۔ آخر یہ کون ہے؟ یہاں بھی اسی کا نام ہے، وہاں بھی اسی کا نام ہے، وہاں بھی اسی کا نام ہے، وہاں بھی اسی کا نام ہے۔ ہر ایک خاک میں مل گیا، مٹی میں دفن ہو گیا۔ یہ کون ہے جو آج تک آفتاب سے زیادہ چمک رہا ہے؟ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے میاں۔ جو اپنے لیے زندہ رہے وہ مر گئے۔
جو اپنے لیے زندہ رہے وہ مر گئے، جو اپنی ذات کے لیے زندہ رہے وہ مر گئے، جو فرد کے لیے زندہ رہے وہ مر گئے، جو ایک ایک کو سہارا دیتا رہا، ایک ایک کی مدد کرتا رہا، ایک ایک کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ملا، انسان ہمیشہ علی کو پکارتا ہے، اس میں کسی فرقے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ علی کو علی سنیوں نے نہیں بنایا ہے کہ چوتھا خلیفہ مان لیا تو ساری دنیا ماننے لگی۔ علی کو علی شیعوں نے نہیں بنایا ہے کہ علی علی کیا کرتے ہیں تو دنیا متاثر ہو گئی، اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ سنیے سنیے، علی کے معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ علی نے جو انسانیت کو دیا ہے وہی انسانیت پر ڈال۔ علی کے کیریکٹر کو دیکھیے، علی کی سیرت کو دیکھیے، علی کے عمل کو دیکھیے، علی کی حیات کو دیکھیے، علی کی زندگی کو دیکھیے، علی کی عبادت کو دیکھیے، علی کی سخاوت کو دیکھیے، علی کی شجاعت کو دیکھیے، علی کی قربانیوں کو دیکھیے، تو خود ہی سمجھ میں آئے گا کسی نے انسانیت کو کبھی منہ بھی لگایا؟ تاریخ میں کسی نے انسان کو کبھی منہ بھی لگایا؟ تاریخ انسانیت میں جو رسپانس انسان کو علی نے دیا ہے، جو عزت علی نے دی ہے، انسان کو وہ عزت کس نے دی سوائے علی ابن ابی طالب نے کہ یا ان کے گھرانے کے؟ ہے کوئی ایسا ملک، ہے کوئی ایسا بادشاہ، ہے کوئی ایسا شہنشاہ تاریخ عالم میں؟ آستھا و عقیدت کی بات نہیں ہے، ہسٹری کی بات ہے۔ آستھا اور عقیدت کی بات کہہ کے لوگ معاملے کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں دیکھیے، اتہاس میں کوئی نام ملا؟ اچھے برے ہر طرح کے گزرے۔ اگر آج تک کوئی ایسی مثال ملی کہ کسی نے ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے دسترخوان کی طرف ہاتھ کو روک لیا ہو، ایسی بھی کوئی مثال ملی؟ بھئی ایسا واقعہ تو نہ سنا نہ دیکھا، مگر علی کے لیے تو بہت عام ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھینچ لیا۔ کسی نے دست سے ادب جوڑ کے عرض کیا کہ یا علی کیا بات ہے، ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے آپ نے روک کیوں لیا؟ ارشاد ہو رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری مملکت میں کوئی فاقے سے تو نہیں ہے۔ یہ علی ہیں جنہیں انسان کے فاقے کا خیال ہے، یہ علی ہیں جنہیں انسانیت کے فاقے کا خیال ہے، یہ علی ہیں جنہیں انسان کی عزت نفس کا خیال ہے، یہ علی ہیں جنہیں انسان کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال ہے۔ سب سے بڑی چیز ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ہر انسان کے لیے جو ہے وہ سیلف ریسپیکٹ ہے۔ ہم امیر ہیں یا غریب ہیں، جو بھی ہیں، جس خاندان سے ہیں، جس گھرانے سے ہیں، سب سے قیمتی چیز عزت نفس، سب سے قیمتی چیز سیلف ریسپیکٹ۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں مولا کائنات پر۔ 2 پیراہن خریدے، ایک کچھ قیمتی تھا، ایک کچھ کم قیمت تھا، قمبر ساتھ تھے، قمبر غلام ہے، یہ اس کی غلامی ہے جس پر کائنات ناز کرے۔ مولا کائنات نے جو کم قیمت لباس تھا وہ خود لے لیا، جو تھوڑا قیمتی تھا اسے بڑھا دیا قمبر کی طرف۔ قمبر نے عرض کیا دست ادب جوڑ کے، مولا آپ امیر المومنین ہیں، یہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اللہ کی زبان ہے، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ لسان اللہ ہیں۔ بڑے بھائی تو وہ ہیں کہ وما ینطق عن الہویٰ،
ان ہوا الا وحی یوحا، ہمارا رسول تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ ہماری طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ یہ تو میرے پیغمبر ہیں، اگر علی لسان اللہ ہیں، اللہ کی زبان۔ اب ہم نے اور دنیا والوں کی زبانیں تو سنی ہیں، آج اللہ کی زبان بھی سن لیں گے۔ جب پیغمبر نے کہا کہ یا علی آپ کے لیے مناسب ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ دیکھیے امیر المومنین کا ٹکڑا بھی لگایا، تو خاص جناب امیر کے لیے ہے، یہ نہیں، یہی نہیں کہا کہ آپ نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ یہ مسکرا کے کہا ارے نہیں بھائی تم جوان ہو ہم بوڑھے ہیں، صلوات بر محمد وآلہ۔ اس سے آپ اسٹینڈرڈ کا اندازہ لگائیے، اس سے آپ لیول کا اندازہ لگائیے، اس سے آپ معیار کا اندازہ لگائیے۔ یہ بھی کہہ سکتے غلام کو غلام نہیں کہا، اللہ اللہ مولا آپ پر لاکھوں سلام، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی غلامی پر ناز کرے، علی کو لفظ پسند نہیں آئے، غلام کو غلام نہیں کہا، جوان کہا۔ آقا غلام کا معاملہ نہ رہے، تم جوان ہو ہم بوڑھے ہیں، تو انسانیت کو رسپانس کس نے دیا؟ انسانیت کا ادب کس نے کیا؟ انسانیت کا احترام کس نے کیا؟ انسانیت کا خیال کس کو آیا؟ دنیا سے جاتے جاتے مسکینوں کے لیے وصیت کی، یتیموں کے لیے وصیت کی، غریبوں کے لیے وصیت کی، کمزوروں کے لیے وصیت کی، ناداروں کے لیے وصیت کی۔ اوصیکما بتقوی اللہ، دیکھو میں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حسن و حسین کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، لاکھ دنیا تمہارے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرے مگر دنیا کی طرف مڑ کے نہ دیکھنا۔ وَلَا تَأْسَفَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا ضُوِّيَ عَنْكُمَا، مال دنیا میں سے اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس پر کبھی افسوس نہ کرنا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَقُولَا بِالْحَقِّ وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، جب بات کہنا تو حق بات کہنا، اور جب عمل کرنا تو انجام کار کے اوپر نظر رکھنا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، خبردار جب ظالم اور مظلوم کا مقابلہ ہو جائے تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ہمیشہ ظالم سے دور رہنا۔ ارشاد فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع اہلی وولدی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اپنے اہل کو وصیت کرتا ہوں، اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میرا یہ پیغام پہنچے کہ بتقوی اللہ، کہ دیکھو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ دل میں خوف الہی رکھنا، وَنَظْمِ أُمُورِكُمْ، اور اپنے معاملات کو مرتب رکھنا، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور دیکھو آپس میں مل جل کے رہنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا يَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، اس لیے کہ میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کہ میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھو آپس میں مل جل کے رہنا اور اتحاد اور یگانگت سے رہنا
عام طور پر نماز اور روزے سے افضل ہے۔ اللہ اللہ فی الایتام ولا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم۔ ہاں دیکھو، یتیم بچوں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہوں اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یتیم دروازے پہ آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ اللہ اللہ فی الایتام ولا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم۔ یتیم بچوں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے رہ جائیں اور تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی المساکین شارکوہم فی معیشتکم۔ دیکھو، مسکینوں کا خیال رکھنا، ناتوانوں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، کمزوروں کا خیال رکھنا۔ شارکوہم فی معیشتکم، اپنی معیشت میں ان کو شیئرر بنا لو، اپنی معیشت میں انہیں شریک کر لو۔ یہ علی کا عالم ہے کہ یتیموں کے لیے وصیت کر رہے ہیں، بیواؤں کے لیے وصیت کر رہے ہیں، مسکینوں کے لیے وصیت کر رہے ہیں۔ کس نے انسانیت کو یہ درجہ دیا؟ کس نے انسانیت کو یہ عزت دی؟ کس نے انسانیت کو یہ مرتبہ دیا؟ تو اگر انسان علی کو آواز دے رہا ہے، اگر انسان علی کو پکار رہا ہے، اگر انسان علی علی کر رہا ہے، تو آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ کسی اور کی یہ سیرت ہے، کسی اور کا یہ کردار ہے، کسی اور کا یہ عمل ہے، پھر کیسے کسی کو مشکل کشا کہا جائے؟ کوئی مشکل میں کام آیا ہو تو مشکل کشا کہا جائے، بجائے اس کے مشکلیں لے لے کے علی کے در پر پہنچا ہو کہ اس مشکل کو حل کر دیجئے، اس مشکل کو حل کر دیجئے، اس مشکل کو حل کر دیجئے۔ یہاں سے سوال آئے ہیں ان کا جواب دے دیجئے، وہاں سے سوال آئے ہیں ان کا جواب دے دیجئے، وہاں سے سوال آئے ہیں ان کا جواب دے دیجئے۔ جب علی ہی کو جواب دینا تھے تو آپ مسند پر بیٹھے ہی کیوں؟ پچیس برس کی تاریخ شاہد ہے، مختلف ملکوں سے سوالات آئے، یہاں سے سوال آئے، وہاں سے سوال آئے، وہاں سے سوال آئے، یہاں سے باتیں پوچھی گئیں، وہاں سے باتیں پوچھی گئیں۔ پھر مدینے کے اندر کے سینکڑوں معاملات تھے، لوگ آتے تھے اپنے جھگڑے چکانے کے لیے اور جھگڑا بڑھتا چلا جاتا تھا۔ آخر میں لوگ کہتے تھے چلو علی کے پاس چلو، چلو علی کے پاس چلو۔ علی کے پاس جانے میں کوئی عیب نہ تھا، علی کو پکارنے میں کوئی جواب نہ تھا۔ مہاجرین و انصار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں جانتے۔ جب کسی پر وقت پڑا اس کو علی یاد آئے، جب کسی پر مصیبت پڑی اس کو علی یاد آئے، جب کوئی پرابلم سامنے آئی اس نے کہا علی کے پاس چلو، علی کے پاس چلو، علی کے پاس چلو۔ اور میرے مولا اتنے کریم تھے، نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا، نہ دوست دیکھا نہ دشمن دیکھا، نہ مخالف دیکھا نہ موافق دیکھا۔ آپ تو مشکل کشا تھے ہی، جب آتے تھے پرابلم کو سالو کر دیتے تھے، مشکل کو حل کر دیتے تھے، معاملے کو آسان کر دیتے تھے، گرہ کو کھول دیتے تھے۔ اگلے زمانے کے لوگ بھی سچے ہوا کرتے تھے، جب جاتے تھے تو وہ کہتے ہوئے جاتے تھے آپ نہ ہوتے تو میں تو مر ہی گیا تھا۔ یہ ہے تاریخ اسلام۔ حیرت کی بات ہے کہ آج کے مسلمان اتنے غیرتدار ہو گئے ہیں کہ علی کا نام لینا پسند نہیں کرتے، علی کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نام نہ لیجئے، زبان کا پتہ تو چل ہی گیا۔ جس کی زبان علی کا نام نہیں لے سکتی اس کا دل علی کی محبت کیسے لے لے گا؟ علی کی محبت تو اسی دل میں ہوگی جو طیب ہوگا، علی کی محبت تو اسی دل میں ہوگی جو طاہر ہوگا، علی کی محبت تو اسی دل میں ہوگی جو پاک ہوگا۔ علی سے محبت اپنی طہارت کا اعلان ہے، علی سے محبت اپنی طہارت کا اعلان ہے۔
علی سے عداوت اپنی نجاست کا اعلان ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، علی سے محبت اپنی طہارت کا اعلان ہے. علی سے عداوت جو ہے وہ نجاست کا اعلان ہے. ابھی حدیث سنا چکا ہوں کل ہی آپ کو، جب دونوں ساتھی طیب و طاہر ہیں، جب دونوں ساتھی پاک ہیں تو اگر فرق ہو جائے گا تو معیار بدل جائے گا نا، ایکول ہونا چاہیے. علی مال قرآن، یاد آیا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے نا، علی مال قرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. 50 صفتیں قرآن میں بھی ہیں اور وہی علی میں بھی ہیں. من جملہ ان صفات کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک ہے. خالی پاک ہی نہیں ہے، جو نجس ہے وہ اسے چھو نہیں سکتا. جو نجس ہے وہ مس نہیں کر سکتا. 56واں سورہ واقعہ کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. جو نجس ہے وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، جو نجس ہے وہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا. جہاں نجاست ہے وہاں قرآن کو چھو نہیں سکتا. جہاں نجاست ہے وہاں اس کی محبت کیسے دل میں آئے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب آیہ تطہیر. قرآن بھی پاک، علی بھی پاک. وہاں لا یمسہ الا المطہرون، اسے مس نہیں کر سکتا، اسے چھو نہیں سکتا مگر وہی کے جو طاہر ہو، وہی کے جو پاک ہو. اور یہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اہل بیت تمہیں ہر رجس سے دور رکھے. چلو قرآن نے بتا تو دیا کہ تم رجس ہو، ہمارے سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ نے دور رکھا ہے نا، یہ سمجھ رہے ہیں ہم دور ہیں. آپ ہیں کس گنتی اور شمار میں؟ آپ کو اللہ نے دور رکھا ہے. وہ بھی طاہر، یہ بھی طاہر، وہ بھی پاک، یہ بھی پاک. قرآن پڑھے گا وہی جو پاک ہو، قرآن پڑھے گا وہی جو باوضو ہو، جو طہارت حاصل کیے ہوئے ہو، چاہے گھر میں پڑھے، چاہے مسجد میں پڑھے، چاہے سفر میں پڑھے. قرآن کا پڑھنا ہی دلیل ہے کہ آپ پاک ہیں. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور کوئی طہارت کے بارے میں سوال کرے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی. آپ کہیں گے یا تو یہ اجنبی ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں. ارے بھئی طہارت کا اعلان تو تلاوت کر رہی ہے. جب میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں تو اس میں یہ سوال کرنا چاہیے کہ طہارت ہے کہ نہیں. جو غیر طاہر ہے وہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ بچے یا نوجوان یا علی یا علی، اب جو لوگ پوچھیں علی علی آپ کیا کر رہے ہیں، کبھی سے قرآن پڑھنے والے سے پوچھئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جو تلاوت قرآن والا کر رہا ہے وہی ہم مجلس میں کر رہے ہیں. یہ فلسفہ طہارت ہے. یہ مجلس کا مجمع بھی فلسفہ طہارت کے ذیل میں ہے.
بس ایک جملہ سن لیجیے عزیزو، نہ آپ کو کسی نے مجلس میں بلایا ہے، جو دور دور سن رہے ہیں، جو جہاں جہاں سن رہے ہیں، جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ آپ کو کسی نے بلایا ہے، نہ آپ سے کسی نے گزارش کی ہے، نہ مجلس میں آپ کو کسی نے بلایا ہے، نہ مجلس میں اس مجمع کو کسی نے بھیجا ہے، نہ بلایا ہے نہ بھیجا ہے، پھر اتنا بڑا مجمع کہاں سے آیا؟ یہ ماں کی طہارت لے کے آئی۔ یہ اسی گود نے آپ کو یہاں بھیجا ہے جو ماں گود میں لے کے ماتم حسین میں جاتی ہے۔ جس ماں نے اس بی بی کی آواز پر لبیک کہا تھا، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ بابا میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ ہاں رونے والوں، محرم کی دوسری ہو گئی، ہائے حسین کربلا کی زمین پر پہنچ گئے۔ کربلا میں آج زینب کو پہلی رات ہے، ام کلثوم کو پہلی رات ہے، سکینہ بی بی کو پہلی رات ہے، ام فروہ کو پہلی رات ہے، آج کربلا میں علی اکبر کو پہلی رات ہے، آج کربلا میں قاسم ابن حسن کو پہلی رات ہے، آج اون و محمد کو پہلی رات ہے، آج رباب کے ششماہے کو پہلی رات ہے۔ اے سبیلیں رکھنے والوں، ایک سبیل لے کے کربلا چلو، علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ اے انجمن والوں، اے کمیٹیوں والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے، ایک سبیل لے کے کربلا چلو، کہیں سکینہ پیاسی نہ ہو، کہیں علی اصغر پیاسے نہ ہو۔ کہیں حسین یہ نہ کہیں ارے محرم کی دوسری آ گئی، میرے ماتم دار پانی لے کے نہیں آئے۔ آج ہی حسین کربلا پہنچے، چلتے چلتے گھوڑا رکا، امام نے ایڑ لگائی، اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ انیس کہتے ہیں کہ 6 گھوڑے بدلے دوش نبی کے سوار نے، لیکن قدم بڑھایا نہ ایک راہوار نے۔ آخر اہل قریہ کو جمع کیا، ایک ایک سے پوچھا بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شط فرات، کسی نے کہا غازریہ۔ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کوئی اور نام ہے، کوئی اور نام ہے، کوئی اور نام ہے۔ یہ علم امامت ہے، حسین سننا چاہتے ہیں، اور حسین چاہتے ہیں سب سن لیں۔ ایسے میں ایک بوڑھا آدمی بڑھا، سر کو جھکا کے کہا آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ امام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم یہ زمین کرب و بلا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے سر کو بلند کیا، بھیا عباس سفر ہمارا تمام ہوا، اے بھیا یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچے
یہاں تک کہ حرمت ہوگی میں کہوں گا مولا پورے مصائب پڑھیے، یہی وہ زمین ہے جہاں عباس کے شان قلم ہوں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں قاسم پامال ہوں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں علی اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی، یہی وہ زمین ہے جہاں ششماہے کے گلے پر تیر لگے گا، یہیں بالوں کو بکھرا کے سیدہ کہیں گی واہ